حسبنا اللہ، اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کہتے، کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب یہاں ان صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکوٰۃ کی، یہی آیت ہے مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ انما الصدقات، زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے، زکوٰۃ جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہا ہیں، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے، ساتھی نہ بنے، کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے، تو یہ تالیف قلب کے لیے۔ یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی۔ اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی، لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی۔ وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے۔ والغارمین، جن پر تاوان بھرنا پڑے۔ وفی سبیل اللہ، اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق یہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل کا کل دین کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت، تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ جو صدقات ہیں، اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے، ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں، جو بھی ہیں محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے، اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں، جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ویقولون هو اذن، اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہیں۔ ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ کان ہی کان ہے، یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہوا اذن، یہ تو نرے کان ہے بس۔ یہ بھی حضور کی توہین۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہیں، بہتری کے لیے ہیں، تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا۔ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی، یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے۔ وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارے شک نہ کریں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا
اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. اے مسلمانوں، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے. اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے، ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے. قل استہزئوا، کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استہزاء کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، عیاں کر دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی مومن صادق کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں. اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے یہ کہا ہے، حضور نے بلایا، طلب کیا، پوچھا، تو اب وہاں پر آئیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر پوچھیں گے، باز پرس کریں گے آپ ان سے، لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے، یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو خامخواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا، ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں، یہ بات ہم نے کہہ دی تھی. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے؟ تمسخر، یہ دل لگی تمہاری، بازی بازی بارش بابا ہم بازی. اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے تختہ برس بن گئی ہیں استہزاء اور تمسخر کا. لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں، یعنی ان کی کا گٹھ جوڑ ہے. یامرون بالمنکر، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں. مت خرچ کرو، سنبھال کے رکھو، پاگل ہو گئے ہو، آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. لہذا وہ نہیں عن المعروف اور امر بالمنکر. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، نظر انداز کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہے، نافرمان ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا، جہنم کے آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہی حسبہم، بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی. ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، مسلسل دائم اور قائم عذاب. کالذین من قبلہم، اسی طرح کے وہ لوگ، یہ بھی ان لوگوں کی مانند ہے کہ جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، واکثر اموالا، اور بہت زیادہ تھے مال میں، واولادن، اور اولاد میں. یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی، قوم سمود اور قوم عاد، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی، مال میں، اولاد میں. فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا، اپنا حصہ وصول کر لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو، اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبط ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم. یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے
کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو، لیکن صراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ وہ اصحاب مدین اور مدین کے لوگ، والمؤتفقات اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی، سدوم اور عامورہ، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر، واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی۔ اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پشت بنا ہے، مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا، رہنے کے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ دیکھیے آیت 2 مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، یہ جو کہ تم، سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ سمجھیے 28ویں پارے کی آخری، یہاں پھر آئی ہے، لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے، یہاں جہاد بمعنی قتال نہیں آ سکتا۔ منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی، جہاد، جد و جہد، کوشش، ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا، ان کی سازشوں کا زور توڑنا، یہ جہاد تھا۔ یہ جہاد، قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا۔ یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے، دون القتال۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد، سلطنت روما کے خلاف گئے تھے، اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے، اب جہاد اکبر سامنے ہے۔ تو اس کی عام طور پر جو توجیہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے، لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا، اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو اس میں فتنے اٹھ لاتے۔ واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر جلایا ہے، گرایا ہے، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ عام مسلمان جو اس پر مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے، لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، کوئی بات جو بھی آئی، کوئی غلط بات کہی، کوئی استہزاء کیا، کوئی تمسخر اڑایا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ۔ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی، اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں، واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے۔ تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، اب حضور نے طلب فرمایا، انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے، اور اس نے خامخواہ جو ہے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابی بول رہا ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا۔
یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر منکر ہو چکے، کفر کر چکے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے، قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ تنگ راستہ تھا، وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا، حضور کے ساتھ 2 آپ کے صحابہ تھے۔ وہاں ان لوگوں نے کوشش کی، منافقین نے، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھاٹے باندھ لیے کہ پہچان میں نہ آئے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ہاتھ چلایا، چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں۔ بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو 2 آپ کے جانثار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا، مار کر بھگایا۔ پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا، جن میں حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار تھے، عمار ابن یاسر، ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس، تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے۔ یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب سر النبی، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، نبی کے ایک رازدان، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز جو وہ حاصل نہ کر سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اللہ اور ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے بفراغت دیتا رہا، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، پشت پناہ ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اب یہ وہ 3 آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں، ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں۔ مدینہ کے منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق۔ عاقبہم، عقوبت، سزا۔ دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی، تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ 50 برس سے زائد ہو گئے، کیا کیا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ یہ بے وفائی، یہ بد عہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے۔ نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، اب عصبیتیں ہیں، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے۔ دوسرے، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں، خواہ وہ انسامہ وصلہ، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے۔ وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو، جو جتنا بڑا ہے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروو دی رول، قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن، اور اتنا ہی وعدہ خلاف۔ اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے۔ The most sacred document of a state is the constitution۔ اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام، کیا اللہ، اتنی بڑی بات۔ No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اتنی بڑی بات۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا۔
لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس، اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کونسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی، خلاص۔ کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں، فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن صورت کیا ہے؟ دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ تو کیا کرو گے بیٹھ کے؟ تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی وقت گزارو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود نہ ہو، یہ ہے ہمارا روگ اصل۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے، یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں، یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے، اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر طعن کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے، اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو، گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی، ڈونیشنز چاہیے، تو ایک ابو عقیل انصاری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر، اور وہ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا۔ صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی، رات بھر کی مزدوری، آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنی بیوی بچوں کو، اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ سب پر بھاری ہیں۔ لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقے چست کرنے شروع، جی ہاں ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے صاحب، یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، تو یہ اب تانے دے رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، فیسخرون منہم، ان سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے، یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیا یہ ہے؟ استغفر لہم، اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے، ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے برا سمجھا، ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی، رخصت لے آئے ہیں، تم بھی ذرا عقل کے ناخن لو، کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں، اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہو، پاگل ہو گئے؟ لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا، فہم حاصل ہوتا۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم روئیں زیادہ،
جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے، یہ 4 رکوع تو ختم ہو چکے تھے، 9ویں رکوع پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل آئے ہیں۔ یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے کچھ آتے، کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے، تو یہ وہ آیات ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، ظاہر بات ہے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر، بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابداً، کبھی بھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں۔ یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، آیت نمبر 55، صرف وہی ایک فرق ہے اس میں، وہاں فَلَا تُعْجِبْكَ ہے، یہاں وَلَا تُعْجِبْكَ، آپ کو زیادہ پسند نہ آئیں، اچھی نہ لگیں، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم، یہاں لام کے بجائے ان آ گیا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت کفر میں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں، دولت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، ایگزمپٹ کر دیجئے، ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں، یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے، اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا، یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، آخری منزل مراد کو پا لینے والے۔ فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی۔ یہ ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی، میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
وجعل معذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی۔ مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب ظاہر بات ہے یہ نفیر عام تھی، اعلان عام تھا، تو اب جو بھی آس پاس تھے، جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے، ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا، تو اب ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے۔ جعل معذرون من الاعراب، اعراب اعرابیون کی جمع ہے، وہ جو لوگ بادیہ نشین بدو، لیؤذن لهم، کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، انہیں بھی رخصت دے دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے، وعدے جو کیے تھے وہ جھوٹ نکلے، یا یہ کہ جو عذر ان کر رہے وہ جھوٹا ہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے، یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، ضعیف ہوں، ولا علی المرضى، نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تبوک تک جانا ہے، کوئی سواری چاہیے، 4 آدمیوں پر ایک اونٹ ہو، کچھ تو ہو، کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے، ان کے پاس سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ لا یجدون ما ينفقون، تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے، تو ان پر حرج نہیں ہے۔ لیسا علی الضعفاء حرج، یہ لیسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، دل میں اخلاص ہے، لیکن یہ کہ مجبوری فی الواقع ہے، کوئی ضعیف ہے، بہت بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بالکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے جو محسن لوگ ہیں، جو جن کا دین جو ہے وہ یعنی درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہو، ان کے لیے کوئی ملامت نہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس، جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، لتحملہم، قلتا، تو اے نبی آپ نے فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں۔ تولوا، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے، واعینہم تفیض من الدمع، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً، اس حزن کی وجہ سے، اس رنج اور غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکیں اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکیں۔ ایک طرف یہ جذبہ ہے، چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو اولو طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں، لیکن جانے کو تیار نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء، ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یعتذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اثناء سفر میں، واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے، اس میں نازل ہوئی ہوں، اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں، تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کہ تم جاؤ گے لوٹ کر، یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر، یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں۔ قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ، کوئی عذر مت تراشو، کوئی لیم ایکسکیوزز پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے۔ پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی شرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تسلیم کر لی۔
اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر، تمہاری خبروں پر، تمہاری کیفیات پر اطلاع کر دیا ہے، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب عنقریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آئندہ اب تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، یہ یقیناً قسمیں کھا کھا کر، حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جب کہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو، الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ اعراض کریں، تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی باس پرس نہ کریں، انہیں کوئی صدا نہ دیں، اعراض کریں۔ فاعرضوا عنہم، ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو، ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجئے۔ انہم رجس، یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں، وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر، اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تم ان سے راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا، مدینے میں رہتے تھے، ان کے بھائی بند تھے، ان کے دوست تھے، احباب تھے، اوس اور خزرج کے اندر رشتہ داریاں تھیں، تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدظن نہ ہو جائیں، سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں، تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، گویا کہ معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے۔ تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہمارا تو یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، ہماری نیتوں پر شک نہ کرو۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، بدو لوگ جو ہیں، دیہاتی بادیہ نشین، وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی۔ یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں، بادیہ نشین ہیں، شاذ کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیض یاب ہو گیا، لہذا فطری طور پر، معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک، کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے، جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے، اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں، پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں، تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے جیسے کوئی تاوان ہو۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، وہ حکومت ختم ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے، یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر، وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اعراب سب کے سب ویسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں، من الاعراب، انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخر پر، ویتخذ ما ینفق، اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قربات عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ خیرات، ہمارا یہ دین کے لیے انفاق جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا۔
وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بددعوں میں، سب کے سب منافق ہی نہیں تھے۔ الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ، ہاں ان کا یہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو مضمون آ رہا ہے 13ویں رکوع میں، اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت، یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے۔ خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے، نہ تمام منافق ایک جیسے تھے، نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے۔ تو یہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ حکمت قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی، ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی، تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجہ بندی کا ایک فہم اور تفقع حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ ٹاپ کی ہیں، دو درجے ہیں، دو مراتب ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ نساء میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے، اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے۔ ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئیں السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم بإحسان، یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرتیں سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی، لیکن ان میں بھی دو درجے تھے۔ ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لیں اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا، کیا چھوڑنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چہ بعد آباد، اب ہر جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ وہ تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، ان میں ہمت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں، کیسے میں چل پڑوں، کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، جیسے معدنیات ہیں۔ اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا، وہ چاندی ہی بنے گی۔ تانبے کی اور ہے، کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا۔ اسی طرح الناس کالمعادن، لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی طبائع بنائی گئی ہیں جس طرح کی، ان کے اندر فرق و تفاوت ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون، فوراً حق کو قبول کرنا، بے خطر کود پڑنا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں۔ پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا ہی، آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ، اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے، ان کا اتباع کیا، لیکن کیا نیک نیتی سے، اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے، وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مرداں، وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے، السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انصار تو ایمان لائیں 10-11 سال کے بعد۔ اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بإحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں،
لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے. انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا، اسی طرح کیا، یکسو ہو گئے، ہرچہ باد آباد کشتی درآب انداختے. تو یہ مزاج کی بات ہے، اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے، یہ مزاج کی بات ہے. کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطعاً نہیں پرواہ کرتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں. کوئی خطرات ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی مصائب آئیں گے، ہر چیز بعد آباد. کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں، ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وممن حولکم من الاعراب منافقون. اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک اب بالکل نیچے جا کر، اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدوؤں میں، جو بادیہ نشین ہیں، ان میں منافق ہیں. ومن اہل المدینہ، اور نہ صرف ان میں ہیں، اہل مدینہ میں بھی ہیں. مردوا علی النفاق، یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں. اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی. یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا، پہلے کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس جو مرض ہے نفاق کا، ان کا اس تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے. مردوا علی النفاق لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے. ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا، روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، روز جھوٹ بولنا، روز قسمیں کھانی، روز کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنانا. ان کی زندگی ضیق میں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف، وہ آخرت کا عذاب ہے. اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں. وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں، منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے، کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں، کچھ نہیں چل پاتے ہیں، کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی کسل ہو جاتا ہے، کوئی سستی طاری ہو جاتی ہے. اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے، لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا. جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے. ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کی ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں. یہ اعتراف، جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا. جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے، اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے. اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے، قد ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں. اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی عتاب نہ آئے. یہ چونکہ فوراً وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہے نفاق. یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ گڈمٹ کیا ہوا ہے، نیک کام بھی کرتے ہیں، ایثار بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بری حرکت بھی سرزد ہو جاتی ہے. عسى الله ان يتوب عليهم، اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اس میں شان نزول کے اعتبار سے ایک روایت بھی ہے. حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے، ان سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ کسل کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے. لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی خطا ہو گئی ہے، بڑی کوتاہی ہوئی ہے. اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا
کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے، تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہم یہیں پر اپنی جانیں دے دیں گے، اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ۔ پھر حضور واپس تشریف لائے ہیں، اور یہ آیات جب نازل ہوئیں عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان قریب، یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ثم یتوبون من قریب، وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہیں دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فوراً توبہ کرے، تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ٹھہرایا ہوا ہے۔ البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا خذ من اموالہم صدقۃ، روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہماری توبہ قبول کی ہے،